بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی معجزاتی انگوٹھی کے بارے میں بتائیں گے، جس کی مدد سے آپ نے جن و انس اور حیوانات پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باپ کی وفات کے بعد تخت کے وارث بنے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے ایک خاص خوبی رکھی تھی۔ اس معجزاتی انگوٹھی کی بدولت آپ علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی میں عظیم جادوئی طاقت تھی۔ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیشتر کام جنوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی حیرت انگیز خوبیوں کے مالک تھے جو کسی بادشاہ میں آج تک نہیں پائی گئیں اور نہ ہی قیامت تک کسی کو نصیب ہوں گی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے بعد آنے والوں کو ایسی حکومت نصیب نہ ہو۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہوا پر حکومت کرنے لگے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق فلسطین میں ایک عبادت خانہ تعمیر کیا۔ اگرچہ تعمیر کرنے کا ارادہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیا تھا، لیکن زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تاہم انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت خانہ کی جگہ منتخب کر دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں عبادت خانہ تعمیر کروایا۔ چونکہ یہ عبادت خانہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر 1012 قبل مسیح میں ہوئی۔ تعمیر کا کام 7 سال تک جاری رہا۔ روایت کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے تعمیر کے کام میں حصہ لیا۔ بعض روایات کے مطابق 2 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ اسرائیلی روایت میں حیرت انگیز بات یہ پائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران جنوں نے بھی حصہ لیا۔ وہ دور دراز مقامات سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیواریں چنتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانہ کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق ارشادات بھی ملتے ہیں کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اس لیے ان کے نزدیک یہ صندوق بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی صندوق میں موجود تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی موجود تھیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تو یہ صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ صندوق یعنی تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب، مجھے صبر کرنے کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا، جس نے بھی حملہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ یعنی ہیکل سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو شدید نقصان پہنچایا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھدیڑ کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنا لیا۔ بخت نصر کے عہد کے بعد یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات موجود تھے، حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے وجود کی دھندلی نشانی بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئی۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔
اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملہ میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں دو مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دیں تاکہ کھا کر ہم اپنی بھوک مٹا سکیں، ہم کھانے کا معاوضہ آپ کو ادا کریں گے۔ بڑھیا بہت غریب تھی، اس نے کہا کہ میرے پاس تھوڑی سی گندم موجود ہے جس کو میں پسوا کر لاتی ہوں، اتنی دیر آپ لوگ انتظار کرو۔ کچھ دیر کے بعد جب بڑھیا وہ آٹا لے کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ اس پر وہ بڑھیا بہت غم زدہ ہو گئی۔ اتفاق سے راستے میں اس بڑھیا کا سامنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے بڑھیا سے غم زدہ ہونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی اور سارا آٹا ہوا کی نظر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا باپ بادشاہ ہے، جاؤ اور اس سے فریاد کرو۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف بھی کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں؟ پھر اپنے خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کر دو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستہ میں پھر سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے بڑھیا سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور گزارش کرو کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑا کر لے گئی تھی۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا اور بادشاہ کے پاس چلی گئی اور وہی بات دہرائی جو سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ بات کس کے کہنے پر کی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کم سن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات میرے لیے ناممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی ہو؟ تو ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہوا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی، اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی، کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔